لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جاؤں کا اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، واستغفر لهم الرسول، اور سرکار سفارش کر دے، اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو مزاروں پہ جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو درگا پوجا میں جانے سے روکیے، اپنی بیویوں کو بازار کی زینت نہ بنائیے، اپنی بیویوں کو فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دیجئے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے ایک چیز اور بتا دو، باتیں رہ گئی، میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے تمام نبیوں میں میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی اسی طرح تمام اولیاء کرام میں غوث اعظم لاجواب ہے، کوئی ان کے مثل نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اب سنیے میں بتا دے رہا ہوں، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، جو لوگ رکھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہے، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھنے کا ارادہ کر لیں۔ ہاں کینسر کی بیماری سے بچتا ہے وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑی بڑی جان لیوا بیماریوں سے بچتا ہے وہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن روزہ ہم لوگ کب رکھتے ہیں؟ کوئی 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تب، کوئی 15 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 20 سال کا ہوتا ہے تب، کوئی 25 سال کا ہوتا ہے تب۔ 8 سال کا نا اس کی ماں روزہ رکھنے ہی نہیں دے گی، 10 سال کا ہے بابو مت رکھو، بہو مت رکھو، تمہارا شریر خراب ہو جائے، کھینو روٹی کھینا اور کیا اس کو پنتا بھا کھینا، بچہ کو روزہ نہیں رکھنے دے گی۔ ہاں 15 سال کا ہے روزہ رکھو، 20 سال کا ہے روزہ رکھو۔ پوری دنیا میں ایسا ہی روزہ رکھنے والا ملے گا، لیکن فقط ایک ایسا روزہ دار ہے جو پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سبوں کا پیر، پیروں کا پیر غوث اعظم دستگیر، پیدا ہو تو روزہ رکھے وہ میرا غوث۔ اور نماز، آہا کیا کہنے، نماز ہم لوگ کا وضو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ٹھیک سے رہتا ہے، کیوں؟ کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے، بیڑی ختم، کھینی اندر پھینک دیا، گٹکھا اندر، شیکھر اندر، اور کیا کیا، ویمل اندر، سیمل اندر، رجنی گندا، گندھا نہیں ہے گندا، اسٹینڈرڈ گندا، اتنا منہ مہکتا ہے اللہ کی پناہ، یعنی منہ چلتا رہتا ہے، صبح ہوئی منہ چالو، شام ہوئی منہ چالو، دوپہر منہ چالو، کھائی رہا، ٹھیک ہے؟ تو بے ترتیب جب کھائیے گا تو آپ کا وضو کہیں رکے گا؟ گیس کا بھنڈار ہوگا، گیس کی فیکٹری آپ کا پیٹ ہے، کبھی آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ ہم لوگ کا 4 گھنٹہ وضو نہیں رہتا ہے، چونکہ 4 گھنٹے بھوکے نہیں رہتے ہیں، منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ قربان جائیے غوث اعظم سرکار پر، دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کیا، عشاء میں جو وضو کیا فجر تک قائم ہے۔ اللہ، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ وضو کر کے سو جائیے بستر پہ، پیٹھ لگا کے سو جائیے، آٹومیٹک آپ کا وضو ختم، سوئیے وضو ختم، ٹیک لگا کے بستر پہ پاؤں ہاتھ پھیلا دیجئے گا، نہیں سمجھے؟ خلاص، آپ کا وضو چلا گیا۔ ہلچل بھائی کا وضو خلاص، امام صاحب کا وضو ختم، کوئی بھی رہے بستر پہ پیٹھ لگا دیا، زمین کا سہارا لے لیا، آنکھ لگی، وضو ختم۔ سرکار غوث اعظم نے عشاء میں وضو کیا ہے، فجر تک قائم ہے، اس کا مطلب ہے میرا غوث راتوں کو سویا نہیں، میرا غوث راتوں کو بستر کا سہارا لیا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہلچل بھائی 15 سال تک غوث اعظم سرکار نے ہر رات ایک ختم قرآن کی تلاوت کیا ہے، 15 سال تک۔ میرے دوست، ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو عشاء میں وضو کرے فجر تک فجر کی نماز ادا ہو، اور ان کے چاہنے والے باپ رے باپ، کچھ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، کاتھی وہی رہ گیا، دیگھا
رہ گیا، بھول گیا، جو ہے 2 رکعت پڑھ کے گھر چلا آیا۔ 5 وقتہ نماز ضروری لوگ اب سمجھتے ہی نہیں ہے پڑھنا۔ مولانا پڑھو، حافظ صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، لاٹ صاحب مت پڑھو، پیسہ والے ہم نہیں پڑھیں گے، انکار نہیں کرتا لیکن پڑھے گا نہیں۔ اور عورتیں اللہ اللہ، جس کی بیوی نمازی ہے اس کو میرا سلام، جس کی بیوی بے نمازی ہے اس کا مرد ناکام۔ ہنسو مت درست، میں ثابت کروں گا، مر جاؤ گے، حشر میں اٹھائے جاؤ گے، آپ کی بیوی سے سوال ہوگا تو نے نماز کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ کہہ دے گی مولا میں انجان تھی، میرے شوہر نے کبھی نہیں بتایا، میرے شوہر نے کبھی نہیں مجھ کو بتایا۔ پتا چلا بیٹا پھنسا۔ اور اس کی عورت وہ بھی نالائق مرد کو اگر جور آ جائے گا، جور سمجھتے ہیں نا، بخار، اسپیلنگ کر دے رہے ہلچل بھائی، اتنا تو ہم بنگلہ جانتے ہی ہیں۔ باپ رے، میاں بیوی میں جب محبت رہے گی تب دیکھیے گا پیار، آمی تمہار تو بھی ہمار، سب کہتا ہے۔ ای نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہے بیمار، میں نہیں پڑھتا ہوں میری روح ہے بیمار، اگر چاہتی ہے دونوں کا بیڑا ہو جائے پار تو تو گھر میں سجدہ کر، میں مسجد میں سجدہ کروں۔ نہ اس کا ٹھکانہ نہ اس کا ٹھکانہ۔ میرے دوست سن لو، جن کی بیویاں بے نمازی ہیں تو کیا کیا ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں۔ گھٹنا کا درد، کمر کا درد، یہاں کا درد، کلا کا درد، منہ میں چھائی، یہاں پہ دانا، یہاں پہ دانا، آنکھوں کے نیچے کالا پیمانہ، فیئر اینڈ لولی فیل، پونڈس فیل، فیئر اینڈ لولی اور کیا ہے، نیویا فیل، بورولین فیل، بورو پلس فیل، بورو مائنس فیل، سب فیل، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز پڑھو تو بدن کی حفاظت بھی ہوگی، خدا کی عبادت بھی ہوگی۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنے کو سر نہیں جھکاتے، قربان جائیے۔ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ میرے حسین آج تک سجدے میں ہیں، آج تک سجدے میں ہیں، اس کو تو لوگ خوب یاد کرتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ میں آپ کو لے چلوں گا، فری میں نہیں۔ پیچھے والے میرے بزرگ السلام علیکم، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کا نانا جب قیام کرے، سجدہ کرے تو سجدہ اتنا لمبا جب تک حسین نیچے نہ آئے، ان کے باپ کا سجدہ اتنا لمبا جب تک تیر نکل نہ جائے، ان کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا، رات چھوٹی پڑ گئی، سجدہ مکمل نہ ہوا، آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے اعلیٰ، تو جن کی ماں کا سجدہ اتنا لمبا ہو، اس ماں کے آغوش میں جو حسین پروان چڑھا ہو، انہوں نے کربلا میں بتا دیا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ظلم کا سامنا ہے، لیکن لمبے لمبے سجدے کرنے والی ماں فاطمہ زہرا کے آنکھوں کا تارا ہو، گردن کٹتی رہے، سجدہ ہوتا رہے گا۔ اس حسین کے ماننے والے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام گنہگار، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، رشتہ کیسے لگے گا؟ غور سے سن لو میرے بھائی، جھمیلا مت کیجئے گا، لوگ پریشان ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگتا، لڑکی آتے ہیں لڑکے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، منہ ٹھیک نہیں، آنکھ ٹھیک ہے، رخسار ٹھیک نہیں، لب ٹھیک نہیں، بال ٹھیک نہیں، کھا کھا کر چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا ہی نہیں، کاش کے شادی سے پہلے نمازی بن گئی ہوتی،
قرآن کی قاریہ بن گئی ہوتی، فرائض و واجبات کو سمجھ گئی ہوتی، نماز کا مسئلہ جان گئی ہوتی، نماز پڑھنے کی عادت لگ گئی ہوتی۔ آج بھی اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازی بہو ڈھونڈتے ہیں، قرآن پڑھنے والی بہو ڈھونڈتے ہیں۔ ارے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنا دو، رشتہ آٹومیٹک آ جائے گا۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ لیکن ماؤں کا جو حال ہے، غور سے سنیے، میں کھلے عام بولتا ہوں، جو لڑکا انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ میں لگا ہے، ضرورت ہے بس اتنے استعمال کرو، ٹائم پاس نہ کرو، نہ مرد ہو جاؤ گے، شادی کے لائق نہ رہو گے، تضیع اوقات کرو گے، خون کے آنسو رو گے۔ یہودیوں کی پالیسی مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سے پہلی تھی، ریڈیو ناکام رہا، ٹیپ ریکارڈر ناکام رہا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ناکام رہا، کلر ٹی وی ناکام رہا، سی ڈی ناکام رہا، موبائل ناکام رہا، ٹچ اسکرین ناکام رہا، میموری لگایا ذرا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا میموری ہٹا دیا، ریم بڑھا دیا، اب گھر میں بیٹھے پوری دنیا مٹھی میں، فحش تصویریں، تمام فلمی گانے تمہارے اندر، کسی کو برباد کر ڈالو، فیس بک کافی ہے، کسی کے مان مریادہ سے کھلواڑ کرو، فیس بک کافی ہے۔ یہودی کامیاب ہو گئے جب مسلمان کے بچوں نے اپنے آپ کو فنا فی الموبائل کر ڈالا، مسلمان کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو موبائل میں لگا ڈالا، پھر وہ دن آ گیا مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے سے کانٹیکٹ کر کے گھر سے بھاگ گئی، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔ اے لڑکیوں سن لو، اگر تو نے گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، وہ ایمان نہ لایا تو یاد رکھنا کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہوگا، مومنہ کا نکاح کافر سے نہیں ہوگا، مومن کا نکاح مومنہ سے ہوگا۔ تجھے لے جائے گا مندر میں، تیرے ایمان کا سودا ہوگا، تیرے ساتھ کا ساتھ کھلواڑ ہوگا، چند مہینے کھیلنے کے بعد تجھے راستے کی ٹھوکر میں لا کے رکھ دے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ ویسانے سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو لڑکا لڑکی فیس بک کے ذریعے کسی لڑکی سے کانٹیکٹ کرے، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرے اور کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے اور کہیں جا کے شادی کر لے، ایسے لڑکوں سے اور ایسی لڑکیوں سے نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے، یاد رکھو تم نے کسی کے باپ کو رلایا ہے، تم نے کسی کی ماں کو رلایا ہے، تم نے اپنے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، زندگی بھر خوشی کو ترستے رہ جاؤ گے، زندگی بھر خوشی کا منہ نہ دیکھ سکو گے، در در کی ٹھوکر تمہارے حصے میں رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی حسین ہو جائے، خوشگوار ہو جائے، تو ہر بیٹی ہر بیٹا اپنے ماں باپ کو کہہ دے، آپ جس میں راضی ہم اس میں راضی۔ ختم کر دوں نہ، اب تو آپ لوگ چاہتے ہیں نثار احمد رضوی تمہیں چلے جاؤ، ہوئے گا لو آہر کی کتا ہوبے تالے زورے بولن سبحان اللہ، ایٹو آر زورے بول بین سبحان اللہ۔ سنیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اراکین کمیٹی، ہاں سنیے نا، اراکین کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہے، آپ لوگ بھی، کیوں؟ غوث اعظم کا جلسہ آپ کر رہے ہیں، غوث اعظم سرکار کا جلسہ کر رہے ہیں، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ غوث کا نام وہی لیتا ہے جب غوث چاہتے ہیں، اور ان کا جلسہ وہی کرتا ہے جب میرے غوث چاہتے ہیں۔ آپ کہیے گا ہوائی فائرنگ کر رہے ہو، کہاں بغداد، کہاں اگرا، کمیٹی والوں نے اس وقت کیا جب غوث نے چاہا، میں کہوں گا یس، غوث پاک نے چاہا، ان لوگوں نے نام لیا، انہوں نے چاہا تو جلسہ ہو گیا۔ آپ کہیے گا کیسے؟ تو سنیے، دلیل دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ سرکار غوث پاک کے
قرب خاص میں رہنے والے حضرت علی بن حیدی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز مسجد میں گئے، ساتھ میں تھے، غوث پاک سرکار بھی ہیں، تو دیکھا کہ پہلے جو مسجد میں نمازی تھے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی وظائف میں ہے، آرام سے سب بیٹھا ہوا ہے۔ غوث پاک آ گئے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی تعظیم نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا۔ یہ ان کا مرید جو تھا حضرت علی بن حیدی، دل میں سوچتے ہیں صرف کیا بات ہے، آج غوث پاک آئے، کوئی متوجہ نہ ہوا۔ دل میں سوچا، اللہ اتنا ہی تو سوچا تھا، جتنے مسجد میں مقتدی تھے امنگتے ہوئے سیلاب کی طرح غوث پاک کے پاس آ گئے، گھیر لیا۔ اب اتنی بھیڑ ہو گئی، جو ساتھ میں تھے پھینکا گئے، کہیں دور ہو گئے۔ وہ تب کہتے ہیں یا اللہ وہی اچھا تھا جو کوئی ساتھ میں نہیں تھا، ہم تھے ساتھ میں، یہ کیا ہو گیا؟ وہی لوگ آ گئے، میں دور چلا گیا۔ سرکار غوث پاک کا جواب جو آتا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا، زور سے زور سے زور سے فرماتے سنو، اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو اتنا نوازا ہے، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری مٹھی میں رکھ دیا ہے، جس کو چاہتا ہوں اپنے جانب متوجہ کر لیتا ہوں۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش و التماس کروں گا، کیا انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے نماز کا جذبہ لے کے، انشاءاللہ نماز کا جذبہ لے کے۔ اس لیے میرے دوست، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقار مجروح ہو جاتا ہے، عزت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اولاد نالائق ہوتی ہے، عمر میں برکت نہیں ہوتی، مرنے کے وقت روح سختی سے نکلتی ہے، قبر میں سخت سوالوں، سخت حالات کا سامنا، سختی سے سوالات ہوں گے، رسوا ہوگا، حشر میں اٹھے گا، کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ میرے دوستو، اب روٹی کپڑا اور مکان کی فکر نہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور ایمان کو بچانے کے لیے واحد نسخہ ہے، میں بتا سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا جتنا ضروری، اس سے زیادہ بدعقیدوں سے اصول کلیوں سے بچنے کے لیے اعلی حضرت سے محبت کرنا ضروری۔ جو لوگ اعلی حضرت سے دور ہو گئے، کہیں ٹھکانہ نہ ملا، اعلی حضرت سے رشتہ محبت جوڑیے۔ فیس بک، واٹس ایپ پہ تقریر سن کر کے بلانے والوں خطیبوں کو سن لو، ٹھیک ہے، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھیے خطیب اچھا ہے، لہجہ اچھا ہے، لیکن اپنے مسجد کے امام بریلوی سے پوچھئے خطیب اچھا ہے لیکن رضا والا ہے یا نہیں، نعت اچھی پڑھتا ہے، رضا والا ہے یا نہیں۔ اسی خطیب، اسی شاعر کو لائیے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا ہو۔ ایسے ایسے مقرر ہیں، کرسی توڑ تقریر کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک الگ خاموش تحریک ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کا جتنا نام لوگے اتنی ان کی تشہیر ہوگی، نئی نسل کے لوگ سمجھ جائیں گے کون ہے اعلیٰ حضرت، اس لیے تذکرہ نہ کرو۔ اور نبی کی حدیث کہتی ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرات محسن اہل سنت ہے، احسان عالم اسلام پر اعلیٰ حضرت سرکار کا۔ اس لیے اپنے خطبہ سے، اپنے نقبہ سے، اپنی جماعت کے شورا سے کہتا ہوں، عنوان جو بھی ہو، ٹاپک جو بھی ہو، لیکن درمیان میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ضروری ہو۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا۔ سنیے، آخری بات میں آپ تمامی حضرات کو بتا دے رہا ہوں، اور سن لیجئے، آپ لوگ جائیے گا نہیں، کیوں؟
کمیٹی والوں نے جتنے لوگوں کو دعوت دیا ہے سب آ گئے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ منتظر ہیں، سمجھ گئے ہیں؟ علی 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 لفظ صحیح نہیں ہے، علی علی عین ہے، عین علی علی لے 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 یار اس میں یہ سب پاگل رہتا ہے، کیا پاگل پن ہے میرے بھائی. اللہ رحم فرمائے. یا اللہ سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا آپ نے جلسہ کیا ہے، کامیاب ہے آپ. جو لوگ آئے ہیں وہ کامیاب، ایسے نہیں ہے. فخر کے ساتھ کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. سنیے، اگر آپ کی توجہ حاضر ہے، اب وہ شعر میں پڑھ دے رہا ہے. چپے داڑا چپے تھا کون کی ہوچے چلا چلی کربین نہ بنگلہ کا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا. سنیے، اب وہ مصرع میں سنانے جا رہا ہوں. جتنے لوگ آئیں گے یہ نہ سنا پائیں گے. مائک والے بھائی ہیں زندہ؟ بہت اچھا آپ نے بلایا ہے، ذرا سا دائیں بائیں کر دیجئے کیونکہ مصرع ایسا آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چڑھے گا وہ، فخر اظہر سے کیوں چڑھے جو بھی سچا بریلوی ہو. شعر سنیے، شعر میں سنا دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی آشش کیجئے گا. اتنا پیارا شعر. کہاں چلے میرے دوست؟ جینس پینٹ، واہ واہ واہ، جینس پینٹ بہت تباہ کل پینٹ. کھلنے میں پرابلم، پہننے میں پرابلم، کھجلانے میں پرابلم. اگر کسی کو کھجلی ہو جائے جیسا جنس پہنے ہوا ہے تو کھجلانے کے لیے 22 مرتبہ ٹوائلٹ میں گھسے گا، ایسا خراب کپڑا پہنتا. سنو میرے بھائی سن لو. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں. بس اب آپ لوگ تھک گئے تو آرام کیجئے. میں خود سبحان اللہ کہوں گا، میں خود الحمدللہ کہوں گا، اب پورا ثواب لے لوں گا. حشر میں ملاقات ہوگی، پوچھوں گا کیوں ناچن دادا؟ ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھول شبنم کی بات کرتے ہیں، سبز موسم کی بات کرتے ہیں، اور جنتی لوگ ہی محبت سے، جنتی لوگ ہی محبت سے غوث اعظم کی بات کرتے، غوث اعظم کی بات کرتے ہیں. سنیے، اس سے بھی اچھا شعر، اتنا اچھا شعر اکیلے میں بھی میں مچل جاتا ہوں. اکیلے میں چیلنج کرتا ہوں، جتنے بڑے بڑے شعرا سے آپ سنیے گا ایسا مصرع نہیں ملے گا. ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کا ثانی نہیں کوئی تو پھر، ان کے جیسا گلاب کیا ہوگا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کا قرضہ ادا فرما دے. جو کنوارا آدمی بول رہا ہے اس کا اچھا رشتہ لگا دے. یا اللہ میری جو بہنیں ہیں اور اس کا رشتہ نہیں لگ رہا، مولا غیب سے انتظام فرما دے. اس مجمع میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو دل میں ارادہ کر لے میں شادی کے لائق ہو جاؤں گا، کمانے لگوں گا تو میں کسی ایسی سنی کی بیٹی سے شادی کروں گا اور 1 روپیہ جہیز کے نام پہ نہیں مانگوں گا. ایک کچھ نہیں ہے نا، سب لالچی، منہ میں پانی آ جاتا ہے. فری کا مال مل جائے چاہے چوری ہی کر کے لائے، کچھ دے نہ دے اپاچی.
पल्सर, जब किस का दादा भी नहीं देखा था अपाची, इसका दादा नहीं देखा था पल्सर। ये कमीना अपने कमाई से लेता ना, दूसरी की तरफ उम्मीद बांधे हुआ है, दे दो अपाची, दिए दो पल्सर, दिए दो अपाची, ना দিতে পারবো না, না দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, না দিলে शादी করবো না। अरे नालायक, अगर तेरी बहन इसी लायक हो, कोई लड़का के तेरी बहन के बारे में ऐसा कह दे, पूछ तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, तेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगी। अरे वो भी तो तेरी इस्लामी रिश्ते की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता, खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। मिजाज बदलो यार, मिजाज बदलो, मिजाज बदलो। अल्लाह फजल फरमाए। दुआ इतनी प्यारी प्यारी कर दिया हूं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मेरी तकरीर सबको अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि आप सबको अच्छे लगे, जरूरी नहीं कि इनका लहजा सबको अच्छा लगे। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, बस मैं तो यही कहता हूं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करो। मैं कभी ये परवाह नहीं करता ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, हक जो है मैं वही कहूंगा। ठीक है, जब खुदा का फजल होगा जर्रा भी आफताब होगा। जो लोग अब तक सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोले हैं, कलेजा खोल के बोल लीजिएगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा, उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या हो, मुस्तफा का जवाब क्या होगा। या गौस, जोर से या गौस। मैं आप लोगों को मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, नमाज के बारे में अपने आप को तैयार कीजिए, कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए, दुनिया से ज़रा अपने आप को दूर रखिए, मस्जिद से करीब रखिए। हलचल सिवानी साहब की उम्र ज़्यादा है, वो अपना तजर्बा पेश कर रहे थे, आने वाले कुछ सालों में वोटर लिस्ट में लोग मुसलमान रह जाएंगे, ऐसे पक्के मुसलमान न रहेंगे। वेस्टर्न कल्चर गालिब, मगरबी तहजीब का पहरा, अपने इस्लाम को फॉलो करना मुसलमानों ने छोड़ दिया। हर मर्ज का इलाज दूसरे के दरवाजे पे जाके ढूंढते हैं, अपने इस्लाम के कानून को लोग तोड़ने पे आमादा है। और वो दिन आएगा, आग की बारिश होगी, जलजले आएंगे, ईमान बचाना इतना दुश्वार होगा जैसे हाथ की हथेली पे आग का अंगारा लेना। नबी फरमाते हैं कुछ ऐसा वक्त आएगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर, शाम को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान। हम कहां जा रहे हैं? हम क्यों दुनिया की रंगीनियों की तरफ भागे जा रहे हैं? अरे हम तो उस नबी और असहाबे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि नबी के किसी सहाबी के पास पक्का मकान न था, नबी के किसी सहाबी के पास ऐसा आरामदेह बिस्तर न था, नबी के किसी सहाबी के घर में ये फर्नीचर नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह की ऐसे फर्मा बरदार थे कि दुनिया में कोई वली किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सका। हम क्यों दूसरे को फॉलो करते हैं? मेरे दोस्त, अपना मजहब सबसे प्यारा मजहब, मेरे नबी का तरीका सबसे प्यारा तरीका। अंग्रेजों, यहूदियों, नसरानियों के तर्ज जिंदगी को छोड़ दो, मेरे नबी का तरीका सबसे प्यारा। हम अपने नबी के तरीके पे चले, हम नबी के वफादार बन के रहें। उम्र में मैं छोटा हूं, माफी ज़मीर को मैंने पेश किया है, अपने आप को कुछ संभालिए। आपका घर वीरान हो जाएगा जब मोहल्ले की मस्जिद को सजदों से वीरान कर दीजिएगा। सजाइए मस्जिद को सजदों से, अल्लाह आपके घर को बरकतों से सजा देगा। यह मौलवी की तकरीर नहीं है, हकीकत है।
آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو، بڑی محنت کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ کیا، آپ لوگ کو دعوت دیا، ان سے زیادہ تو مبارکباد کا آپ لوگ مستحق ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دل کہہ رہا تھا چلو انیک بھالو موسم آچے، گھر پہ جا کے سو جائے۔ عشق نے کہہ دیا آج کی رات غوث اعظم کے نام ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آب و دانہ رہا، پھر ملاقات ہوگی۔ آب و دانہ نہیں رہے گا تو کاٹ چھانٹ کے میں نہیں آؤں گا۔ بہت کٹس ہے، اس مولوی کو مت بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ملاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہلاؤ۔ ایم پی بننا آسان ہے، کسی جلسے میں دعوت کھانا آسان نہیں۔ بہت چھٹائی کٹائی۔ 10 منٹ اور یا اللہ، حضرت آپ کی محبت ہے، 10 کیا میں تو بول سکتا ہوں، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ نثار احمد رضوی، یو کین گو، یا میں اسی پہ عمل کروں گا، لیکن ایسے نہیں جاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ سبحان اللہ بول لیجئے۔ کیا امید رکھوں کہ انشاءاللہ کچھ جو کہا گیا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ؟ ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھا کر کے پیار سے نماز کی طرف مائل کیجئے انشاءاللہ۔ غوث پاک سرکار سے سچی محبت کیجئے، کلیجہ ٹھوک کے کہیے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ یار منہ کھول کے بولو، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی سنے ہیں، شامل ہو جائیں، سب لوگ مل کے پڑھیں استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، سب لوگ حاضر ہیں، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا ہے۔ مولا سب کے توبہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے کلمہ استغفار پڑھنے کو قبول فرما، مولا سب کے دل کی دنیا کو بدل دے، سب کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ کلمہ شریف اتنا زور سے پڑھیے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، پنڈال پھٹے، میرا کلیجہ پھٹے، آپ کا کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائیں، زندہ رہے، جو حال ہو، لیکن آواز میں کمی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اس قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، ارے ہم بولے کان پھٹے، ناک پھٹے، مر جائیں، سینہ پھٹے، جو آواز میں کوئی کمی نہیں۔ کیوں؟ اگر مریں گے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔